واقعہ کی چیز ایمان قرآن کو روز پتہ بات کرے۔ علامہ عامر صاحب نے جو بیان کر دیتی ہے، اصل میں وہ کیا حقیقت بیان کی ہے انہوں نے کہ ہم نے کیا جو مرضی ہے، جو ہمارے علماء کی مرضی ہے، ہم اس کو شریعت بنا لیں گے، نہیں بنا لی ہے قرآن کو چھوڑ کر۔ یہی تو بدعتیں ہیں۔ مرزا غلام احمد علیہ السلام کا آنے کا کیا مقصد تھا؟ اگر یہ لوگ ٹھیک ہوتے، ہمارے باپ دادا ادھر ٹھیک ہوتے، تو مرزا صاحب ویلڈ پوائنٹ ہے، بالکل صحیح ہے۔ آج اگر نہ اسلام سے حدیثوں کو اور سنی سنائی فلانا صحابی نے یہ کہہ دیا تھا، فلانے صحابی نے یوں کہہ دیا تھا، اس کو نکال دیں تو سارے مسلمان ایک اللہ کی کتاب پر متحد ہو جائیں گے، قرآن سبحان پر۔ اللہ، سبحان لیکن ان علماء کے کھانے کہاں جائیں گے؟ ان کی عیاشیاں کہاں جائیں گی؟ اللہ۔ یہ صرف نہیں ہونے دیتے کہ ان کو دنیاوی فائدے ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنے فرقہ پرستی میں اتنے آگے نکل گئے کہ یہ لوگ خود تو جو کچھ ہے اپنے ماننے والوں کو بھی اس راہ پر لگا دیا ہے۔ آج دیکھیں پاکستان میں شیعہ، سنی، وابی، بریلوی، چشتی، خون خرابے ہو رہے ہیں اسلام کے نام پر، فرقوں کے نام پر یہ خون کر رہے ہیں ایک دوسرے مسلمان کا۔ ایسا ہی ہے۔ میرا پالا پڑا تھا شیعہ حضراتوں سے، یہ ہے کہ یار جب وہ کسی کو دوست بناتے ہیں نا تو واقعی وہ جان دینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں اس کے لیے۔ یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، شیعہ میں بھی ہر مذہب میں ہر اس میں اچھے اور خراب لوگ موجود ہیں۔ سارے شیعہ ایک جیسے نہیں ہے، اتفاق سے آپ کو اچھے بھی مل گئے ہوں گے، ہمارے دوست بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، خراب بھی ہیں، میرے تو سب بڑے اچھے چیزیں۔ دوست رہے ہیں شیعہ، جب بھی میں وہ بڑے لیکن صرف ان سے اچھے ہیں، سنیوں سے، وابیوں سے، کیونکہ وہ انتہا تک نہیں جاتے۔ وہ کہتے ہیں یار اللہ کو معلوم ہے، جو کچھ کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، بس ٹھیک ہے، آپ جو کچھ ہو ٹھیک ہے چل رہا ہے۔ لیکن یہ سنی شیعہ ان کا نا تو ان کا اپنے عقائد میں غلو بہت زیادہ ہے، مگر بحیثیت انسان دے آر سچ اے نائس پیپلز، یو نو۔ ان سے بہتر ہے، یہ مخالفت نہیں کرتے ہیں، جماعت ویسے کہتے ہیں، لیکن اس حد تک نہیں جاتے جو لوگ یہ وہابی اور سنی ہو جاتے ہیں نا۔ وہابیوں میں نے ایک خاص قسم کی دیکھی ہے، ایک مخالفت سنیوں میں بھی نا وہابی ہیں، وہ اعلیٰ درجے کی مخالفت۔ کدھر گئے سارے علماء؟ اتر گئے سارے۔ آج کل جو آپ نے شاید ایک بات پتہ نہیں نوٹ کی ہے یا نہیں کی، میں نوٹ کر رہا ہوں کہ سرکاری مسلمان ایم ڈیوں کے پاس نہیں آتے، ایم ڈی براڈو پر آنا انہوں نے چھوڑ دیا ہے، ایک کم کر دیے۔ کیوں؟ ایم ڈیوں کے جو سوالات ہیں ان کے جواب ان کے پاس نہیں ہیں، عقیدے بیان کرتے ہیں، اور جو وہ سوال کرتے ہیں ہم قرآن سے اور عقلی دلیل سے جواب دیتے ہیں ان کا۔ وہ منہ سے مانتے تو نہیں ہے، اندر سے انہیں بھی وہ یہ علم ہوتا ہے کہ ہم لاجواب ہو گئے۔ اس لیے میں نے جو اندازہ لگایا ہے، پتہ نہیں ٹھیک ہے یا غلط ہے، وہ ایم ڈی براڈز پر نہیں آتے ہیں۔ صحیح ہے۔ آپ سب سے اسٹرانگ دلیل کون سی دیں گے مجھے بتائیں ملک امان صاحب قرآن سے، کہ یہ جو آخری شریعت ہے یہ یہی شریعت ہے قرآن؟ آپ قرآن سے کون سی سب سے اسٹرانگ دلیل دیں گے؟ دیکھیں بھائی جان، میرے پاس جو عقل ہے میں وہی بیان کر سکتا ہوں، اللہ عالم بہتر جاننے والا ہے۔ لیکن قرآن آخری شریعت نہیں ہے، اللہ نے کہیں نہیں بتایا قرآن آخری۔ قرآن یہ شریعت اسلام قرآن مکمل ہوا ہے، کہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کے بعد میں نئی شریعت نہیں بھیجوں۔ اللہ عالم کو پتہ ہے، ہمارا کام ہے ماننا، دین بنانا صرف اللہ کا کام ہے۔ جب مرضی نئی شریعت بھیج دے، نئے ہم اسے تو نہیں روک سکتے، رک جا،
جب اس نے بتایا نہیں ہے تو میں ایک قدم آگے نہیں جا سکتا. جو میرے پاس ناقص علم ہے, مجھے نہیں قرآن میں ملا کہ یہ قرآن آخری کتاب ہے یا یہ شریعت آخری شریعت ہے, اس کے بعد میں نئی شریعت نہیں بھیجوں گا. پورے قرآن میں شاید ہو بھی, اللہ عالم بہتر جا, لیکن مجھے نہیں ملا. جزاک اللہ. صحیح ہو گیا, ٹھیک ہے. اتنا سٹرانگ ہم لوگ عقائد بنا کے بیٹھے تھے, اور یہ بنیادی عقائد ہے نا, لیکن ہمیں قرآن سے ملتا نہیں ہے. دیکھو, اور ہمارے بنیادی عقائد میں شامل ہے ایک چیز, پتہ نہیں کیوں ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لانے والے آخری نبی ہیں. آخری نبی نہیں ہے, قرآن میں نہیں بتایا. اللہ تعالیٰ مکمل کی, اللہ تعالیٰ نے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں مکمل کر سکتے, مکمل تو اللہ تعالیٰ نے کی ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام, دین اسلام جو ہے وہ مکمل کیا ہے. لیکن یہ وہی بات آپ والی کہ بھرے قرآن میں یہ شاید ہو, لیکن میری نگاہ سے ایسی کوئی آیت نہیں گزری جس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہو کہ اب میں نئی اور شریعت نہیں بھیجوں گا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر آنے والے آخری نبی. پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں بتائی. آئی تھنک سورہ اسرائیل میں کہیں ذکر ہے کہ اس جیسی کتاب کوئی آخر تک کوئی لا کے دکھاؤ. وہ تو ایک بات ہے نا, وہ تو اگر یہ کتاب اور ہوتا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ یہی کہتا کہ اس جیسی کوئی کتاب لے کر آؤ. کوئی دوسرا انسان نہیں لا سکتا, اللہ تو لا سکتا ہے نا. انسانوں کو چیلنج کر رہا ہے, اللہ اپنے آپ کو نہیں چیلنج کر رہا, دوسروں کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو وہاں پر بھی یہ دور دور تک شواہد نہیں ملتے کہ اس سے یہ تشریح کی جائے یا یہ نتیجہ عکس ہو کہ قرآن آخری کتاب ہے اور شریعت یہ آخری شریعت ہے. ادھر کہیں آخرت تک لکھا ہوا ہے سورہ اسرائیل میں, جس کا میں ذکر کر رہا ہوں؟ کیا لکھا ہوا ہے کہ آخرت تک اس جیسی کتاب کوئی اس طرح کی کوئی بات لکھی ہوئی ہے؟ لوگوں کو دیکھیں, ہم بات پر غور نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو چیلنج کر رہے ہیں, لوگ نہیں لا سکتے نا, لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی نہیں لاؤں گا. لوگوں کو چیلنج کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. غور کرے 3-4 بار اس آیت پر تو آپ کو علم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو کہہ رہے ہیں. لوگوں کو تو کہہ رہے ہیں اس جیسی 2-4 صورتیں بنا کر دکھلاؤ, تو وہ تو لوگوں کو کہہ رہے ہیں نا. لوگ تو نہیں لا سکتے, شریعت اللہ لاتا ہے, لوگ تو نہیں لاتے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نئی شریعت نہ بھیجے, یہی رہے قیامت تک, لیکن بتایا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے. سورہ الاسراء, اچھا سورہ الاسراء verse 88. So also called Surah Bani Israel, that no one can produce a book equal to the Quran. ٹھیک ہے نا, ایکسپٹ اللہ لکھا نہیں ہوا بھائی, اللہ کے علاوہ نہیں. جب اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو چیلنج کر رہا ہے یا لوگوں کو, یہ اس آیت پہ ذرا, ہاں یہ ہے کہ وہ لوگوں کو چیلنج کر رہا ہے. ہاں یہ بات ہے. صحیح. تو وہ نا راؤنڈ 2, ابھی میرا راؤنڈ 1 ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, راؤنڈ 1 ہوا ہے ناصر احمد صاحب اور ان کے درمیان نا, ظفر اللہ شاہ صاحب کے درمیان, اور یہی ٹاپک تھا. ناصر احمد صاحب نے اپنے وہ بڑے دلائل پیش کیے کہ یار کوئی قرآن میں تو ملتا ہی نہیں ہے کسی جگہ بھی, بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بھی مکمل کر دی گئی تھی. تمامہ اس میں ورڈ ہے, تمامہ مطلب کمپلیٹ کر دی گئی. تو اسی طرح حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ. لیکن اب وہ ہے کہ راؤنڈ 2 میں ابھی ان کی طرف سے آیا, میں نے ابھی ناصر صاحب کو بلایا نہیں, کہ ظفر اللہ شاہ صاحب نے یہ آیت پیش کی تھی سورہ بنی اسرائیل کی, یہی والی اس جیسی کتاب نا. اصل میں ہم نے تو ہونا نہیں ہے, لیکن اگر نئی شریعت والا کوئی نبی آ گیا, انہوں نے جو حال کرنا ہے نا اس کا, اور اس میں ایک اور بات بتا دوں, اس میں احمدی بھی شامل ہوں گے, یہ بھی بتا دوں. ہاں اوپن ایس کیا کرنا ہے اب, اسی بھی رل جائیے پھر
अपनाए सर नई शरीयत आए या ना आए, वो कि मैं जो बात करता हूँ ना अपनी अकल और सोच समझ से, हो सकता है मेरी बातें 100% गलत हो, राय देता हूँ सिर्फ अपनी। कुछ अरसे बाद जिस तरह दीन में बिदातें सारी उम्मतों ने डाली और जमात अहमदी अभी शुरू हो गई है, स्टार्टिंग हुई है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए हम। हाँ नहीं, एक बिदातें जमाना जो है ना आएगा, उससे छूटती नहीं जान इंसान की। एक जमाना आएगा कि जमात अहमदी में भी अहमदी लोग बिद्दतें डाल लेंगे दीन में और उसको ईमान का हिस्सा बना लेंगे। फिर अल्लाह ताला की जात अगर ऐसा हुआ, और होगा जरूर, अगर कायनात कायम रही, क़यामत ना आई इस दौरान, तो ये ज़रूर होने वाला है, क्योंकि ये इस्लाम की हिस्ट्री से मिलता है। हर नबी रसूल की उम्मत ने बिदतें डाली हैं, फिर नया नबी आया। तो जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम की खुद पेशन गोई भी है कि मेरे बाद जलाली मसीह आएगा, तो जलाली मसीह जब आएगा तो आप 100% समझ लेना, जैसा मुसलमानों ने हमारे साथ सलूक किया है, जलाली मसीह और उसके मानने वालों ऊपर आ जाओ नून साहब, ये भी किंग ऑफ कलाम, यही सलूक, ऊपर आ जाओ। हजरत नून है यही सलूक। किंग ऑफ कलाम भाई। जमात अहमदिया में मेरे भाई बहुत सारी चीजें उड़ती उड़ती आ रही है। कोई कहता है कि मिर्जा साहब आखिरी है, उनके बाद अब क़यामत तक नबी कोई नहीं आएगा। सबसे बड़ी बिद्दत तो ये है, कहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया है, अल्लाह ताला कुरान की आयत मनसूख हो जाएगी जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि ऐ औलाद आदम, अगर तुम्हारे पास रसूल आए जो तुम ही में से हो तो उन पर ईमान लाना, आयतें बयान करेंगे। तो ये आयत मनसूख, क़यामत तक ये कुरान मनसूख नहीं होगा। जो आयतें हैं इसी तरह रहेंगी और इसी तरह उनका असर रहेगा। जैसे ये कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, तो अगर ईसा अलैहिस्सलाम आ जाए तो कुरान की वो आयतों का क्या करेंगे जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात ने वाज़ेह बताया हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम, यानी वाज़ेह अल्फाजों में नहीं है सराहतन, लेकिन उसकी मीनिंग में मौजूद है कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए। तो मुझे तो नहीं समझ आती ये ऐन मुमकिन नहीं हो सकता कि ये ऐन मुमकिन नहीं है पॉसिबिलिटी कि आज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जब हदीसें इकट्ठी हो रही थी उसमें गैर मज़ाहिब भी शामिल हो, जो बहरूपिया बन के आए हो। मेरे प्यारे भाई, असल में क्या मसला हुआ है, बहरूपिया जो बन के आए हो, मतलब लेकिन हाँ वो मुसलमान, लेकिन वो बहरूपिया बन, मतलब मुसलमान नहीं हो लेकिन बहरूपिया बन के मुसलमान बन। नहीं वो नहीं है। असल में मसला ये है कि 250-300 साल बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ, 250-300 साल बाद इस्लाम की हिस्ट्री बताती है कि हदीसें इकट्ठी करना शुरू की गई। और ये भी हदीस में है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सहाबियों को पाया कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानों पर किताब लिख रहे हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता लगा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आग लगवा दी। ये भी हदीस में मौजूद है। ये हदीस मौजूद है। हाँ ये हदीस मौजूद है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हदीसें इतनी ईमान का हिस्सा होती तो फिर अल्लाह कभी ना ये बात कहता कि मेरे साथ किसी को शरीक मत ठहराओ। फिर तो अल्लाह का रसूल अल्लाह के साथ शरीक है कि कुछ दीन अल्लाह बताएगा, कुछ अल्लाह का रसूल बताएगा। लेकिन इंसानी फितरत है, अल्लाह को देखा किसी ने, रसूल पास होता है। खुदा से ज़्यादा तौबा नौज़ बिल्लाह। आज जो कहते हैं ना, जितना शिरक मुसलमान कर रहे हैं दुनिया में कोई कौम नहीं कर रही। हदीसों का नाम लेके कोई पता नहीं किन का, साहबियों का, कोई किन को। तो खुदा के बंदो, वो दीन कुरान पर अमल करने वाले थे, कुरान बनाने वाले नहीं थे। ना नबी रसूल के पास इख्तियार है कि अल्लाह के दीन में एक शोशा। मलिक अमान साहब, ये जो इसका मतलब है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अमल पसंद नहीं था कि उनकी कोई बायोग्राफी लिखना शुरू कर दे, कि मतलब उनके ऊपर जो है ना शिर्क है, ये एक हिस्ट्री है कि वो क्या, उन्होंने क्या फरमाया, क्या कहा। ये कि कुरान को बस वो लेते थे कि हाँ ठीक है जी, कुरान तक ठीक है, लेकिन मेरे ऊपर दूसरी बातें ना लिखो। अब मैं आपको एक और हदीस सुना देता हूँ। हदीस नहीं है, हज़रत उमर से रिवायत है। जब
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلم دوات لے آؤ میں تمہیں کچھ نصیحتیں کر دوں. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمیں اور کسی چیز کی کیا ضرورت ہے. اب ان مسلمانوں کو کہو وہ روایت بیان کریں، کیوں نہیں کرتے؟ ان کی کتب میں لکھی ہوئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی رسول کو اختیار نہیں دیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو رسول تم سے بات کہہ رہا ہے اگر ہم نے ان سے نہ کہی ہوتی، انہوں نے اپنے تئیں بنا لی ہوتی تو ہم ان کا دائنا ہاتھ پکڑ کے اشارہ کاٹ دیتے. بات بھی اللہ کی سچی بات ہے 100%. صرف اللہ اپنا پیچھے سے نام ہٹا رہا ہے کہ میں نے نہ کہی ہوتی، اس نے اپنے تئیں بنا لی ہوتی بات تو ہم اس کا دائنا ہاتھ پکڑ کے اشارہ کر. لیکن قرآن کو کون سمجھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ملک صاحب، آپ کو میں سن رہا تھا، آپ ایک نقطے پر غور کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے اس کو کتاب اور حکمت دی جاتی ہے. دو چیزیں فرمائی ہیں، ایک چیز نہیں فرمائی صرف کہ کتاب نہیں فرمایا، اور پھر آگے یہ بھی فرماتا ہے وہ تمہیں کتاب اور حکمت سے پاک کرتا ہے. جب نبی آتا ہے اگر کتاب موجود ہو تو وہ حکمت لے کے آتا ہے. کتاب تو پہلے سے موجود ہوتی ہے. تو جب نبی حکمت دیتا ہے تو پھر مومنین کا کام ہوتا ہے جو اس کو مانے کہ اس حکمت کو لے کے چلیں، نہ کہ اپنی عقل کی گھوڑ دوڑائیں. کیونکہ اعظم مسیح السلام نے ضرورت الامام کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنا مامور بھیجتا ہے، کیونکہ عقل ہر انسان کی اس کو مختلف سمتوں میں لے کے جا رہی ہوتی ہے، اور حاکم جب آتا ہے تو وہ پھر طے کرتا ہے کہ عقل نے کون سا رستہ اختیار کرنا ہے. جب اعظم مسیح السلام نے لکھ دیا کہ اب اور کوئی نبی سوائے اطاعت کے نبی کے قسم کے نہیں آ سکتا تو نئی شریعت بھی نہیں آ سکتی، یہ بھی انہوں نے بہت واضح کیا ہے. تو جب بھی آپ اپنا عقیدہ بنائیں یا اپنے کوئی سوچ اپنائیں تو چاہیے کہ ہم جو اعظم مسیح السلام نے قرآن کی جو تشریح ہمارے سامنے رکھی ہے اس کو سامنے رکھ کے چلیں گے تو بہتر رہے گا. نہیں چلیں گے تو پھر وہی ہے کہ پھر ہم ایک طرف مان تو رہے ہیں اور ایک طرف اس کو نہیں مان رہے. پیارے بھائی اللہ کے رسول کے کلام کو عقل سے آپ کہتے ہیں عقل استعمال نہیں کرنی. قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ نے صدا بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں عقل دی، عقل کا استعمال. آپ کہتے ہیں نہیں عقل کا استعمال نہیں کرنا. پہلی بات تو آپ کی یہ غلط ہوگی، قرآن کے خلاف ہوگی اللہ کی بات کہ عقل نہیں استعمال کرنی. ایک بات. دوسری بات مرزا صاحب کی ابھی آپ کا لیول وہ نہیں ہوا میرے بھائی. مرزا صاحب کی اس بات کا مقصد یہ ہے کہ اب مسیح میں، یہودیت میں یا اور نبی کی امت میں اب کوئی ان کی تعلیم پر نبی نہیں آئے گا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نئی شریعت نہیں آئے گی، انہوں نے یہ فرمایا جو ان کا قول ہے اس سے غور کریں گے نا، قرآن سے ملائیں گے. نبی کی بات کو قرآن سے ملا کے سمجھنا، قرآن سے بغیر سمجھیں گے کوئی بھی سمجھے گا تو وہ خراب ہو جائے گا. تو یہاں پر جو مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ کوئی موسیٰ کی امت میں اس کا موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار اس شریعت میں اب نبی نہیں آئے. عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یا ان کا پیروکار میں نبی نہیں آئے. اب جو نبی آئے گا وہ پہلوں کا انکار تو نہیں کرے گا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے کوئی کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور اب جو بھی نبی آئے گا وہ مرزا صاحب کا بھی انکار نہیں کرے گا، انہیں کہے گا کہ وہ اللہ کا سچا نبی رسول تھا. یہ وہ بات ہے جو آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی پیارے بھائی. آپ اور طرف جا کے ملا رہے کہ نئی شریعت نہیں آئی. جو بھی اب نئی شریعت آئے گی، جس طرح قرآن آیا شریعت آئی تو قرآن میں پہلے نبیوں کا نام لے کے جن کا نام لیا تصدیق کی قرآن نے کہ اللہ کے سچے نبی رسول تھے. اور اب جو رسول نیا اگر آ گیا، اللہ تعالیٰ نے شریعت بھیجی نہیں، ہم نہیں کہہ رہے کہ آئے گی، ہم ایک کہہ رہے ہیں کہ اللہ مرضی والا ہے. اگر اللہ نے بھیجی تو اس میں مرزا غلام احمد علیہ السلام کا بھی نام ہوگا اور وہ نبی رسول مرزا صاحب کو بھی نبی رسول مانتا ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی رسول گزرا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس کو آپ تھوڑا سا اور انداز سے لے کر اور طرف جا کے ملا رہے ہو کہ نئی شریعت نہیں آئی. مولانا صاحب جو عقل کی بات ہے، جب میں نے یہ بات کی کہ ہمیں اس کو دیکھ کے اپنی عقل کو چلانا چاہیے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو نبی آ کر حکمت بتاتا ہے وہ عقلی دلائل نہیں لے کے آتا اپنے ساتھ، وہ بلکہ انسانی عقل سے بہتر عقلی دلائل لے کے آتا ہے، تبھی تو اس کو مانا جاتا ہے.
یعنی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ماننا ہے تو اسی لیے ماننا ہے کہ انہوں نے جو دلائل دیے ہیں وہ انسانی عقل سے باہر ہیں. انسانی عقل سے باہر یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دلائل بے عقلی ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ بہتر دلائل لے کے آئے ہیں. تو مجھے بہتری کی طرف جانا چاہیے یا اپنی کم عقلی کی طرف جانا چاہیے؟ تو لہٰذا عقل کو استعمال کر کے ہی میں نے پڑھا ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلائل دیے ہیں زبردست دلائل ہیں اور وہ ہماری عقل سے بہتر ہیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کے پاس وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے، جب آپ خود مان رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہی نبی آئے گا، جب امت میں نبی آتا ہے تو وہ شریعت جو ہوتی ہے اس پہ وہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا. میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں، سورہ المائدہ آیت نمبر 44 اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تورات میں نور اور ہدایت رکھی تھی اور انبیاء آتے تھے اور تورات کے تحت یہود کے لیے فیصلہ کرتے تھے. تب جو بھی نبی آنا ہے اس نے قرآن کے تحت ہی فیصلہ کرنا ہے، اس نے اپنی کوئی اس میں تبدیلی نہیں کرنی یا اضافہ نہیں کرنا. یہی ہے رسول نے لکھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں کچھ اضافہ یا تبدیلی کرنے نہیں آیا، تمام کی تمام جو شریعت ہے اس کا میں یعنی کہ مجھ پہ پابند ہوں، میں اس کا پابند ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ دو چیزوں کو اکٹھا ملا رہے ہیں. مرزا غلام احمد علیہ السلام امتی نبی ہیں، قرآن شریعت کے پابند ہیں. آپ نئی شریعت کی بات کر رہے ہیں. قرآن میں مجھے بتا دو کہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بلکہ یہ فرمایا ہے میرے لیے آسان ہے، اگر تم صحیح نہیں رہو گے تو تمہیں ختم کر کے میں نئی امت بنا دوں گا. تو یہ اللہ کی کتاب میں نہیں ہے. لیکن قرآن کو کون سمجھے؟ ہم قرآن کو عقیدوں سے سمجھتے ہیں، جس میں بہت سارے احمدی بھی ہمارے بھائی موجود ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ میرے لیے آسان ہے کہ تمہیں ختم کر کے میں نئی امت بنا دوں. تو اس نئی امت کا کیا کرو گے؟ یہ امت کو ساتھ لے کر آؤ گے؟ صرف جو نئی امت بھی آئے گی، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے نئی امت بنے، لیکن وہ انکار نہیں کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا، اس پر ایمان رکھتے ہیں. اگر نئی شریعت بھی آئے گی تو اللہ تعالیٰ نے اگر بھیجی تو ہم نہیں کہہ رہے کہ بھیجے گا اللہ مرضی کا مان لے، ہمارا پابند تھوڑی ہے. تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی نبی رسول آئے گا اور وہ جب بھی نئی شریعت لے کر آئے گا تو اس کے اندر وہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانے گا، لیکن امتی نہیں ہوگا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا. کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے امتی نبی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے نئی شریعت دی، لیکن وہ ان کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے. اسی طرح اگر کا لفظ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، تو اگر اللہ تعالیٰ بھیجے تو جو کتاب نئی آئے، جو شریعت وہ لے کر آئے گا، اس میں مرزا صاحب تک آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ وہ تصدیق کرے گا وہ نبی رسول کے، یہ اللہ کے سچے نبی رسول گزرے، لیکن وہ امت میں سے نہیں ہوگا. ماننے والا امتی نہیں ہوتا. اگر امتی ہوتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے امتی، تو امتی نہیں ہوگا. لیکن مرزا صاحب تک تمام نبی رسولوں پر ایمان رکھتا ہوگا. اور نئی شریعت اگر آئی تو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، میری تو اس میں کوئی ایک بال بھی نہیں ہے، میں تو اللہ کی بات کر رہا ہوں کیونکہ اللہ نے منع نہیں کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اور اگر اس نے یہ فیصلہ لے لیا تو پھر یہ معاملات ہوں گے. یہ میں عرض کر رہا ہوں. جی ملک صاحب، میں نے بھی آپ کو قرآن سے ہی آیات بتائی ہیں کہ نبی تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے. جس میں اب شریعت نہیں آئے گی، وہ آیت بتائیں. اب بات تو سنیں نا. نہیں، بات نہیں. اب نبی نے آ کے اللہ تعالیٰ ہر نبی کو سکھاتا ہے. حضرت موسیٰ کو بھی حکمت بھی سکھائی ہے. یار ایک منٹ. اب نبی نے بتانا ہے کہ ہم نے قرآن کو کیسے سمجھنا ہے، یا اسے نہیں بتانا، پھر وہ لینے کیا ہے اگر اسے یہ نہیں بتانا. جب نبی نے کہہ دیا کہ نبی کی وسلم کی اطاعت کے بغیر اب نبوت قیامت تک کسی کو نہیں مل سکتی. قرآن میں نے سمجھنا ہے، میں نے قرآن سمجھنا ہے. کہا ہے نبی میں اس کے پاس جاؤں مجھے قرآن سمجھو. ہاں جی حضرت مسلم صاحب لکھا ہے کہ قیامت تک نبوت جو ہے وہ نبی کی قسم کی نبوت کے بغیر نہیں مل سکتی، ان کے ذل میں ہی آ سکتا ہے. یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو نبی رسول اس کو لے نہیں رہے نا، عقیدوں میں پھنسے ہوئے. جو بھی آئے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی رسول مانے گا، قرآن کو اللہ کی کتاب مانے گا. اگر آیا تو ہم لے کر تو نہیں آ رہے، اس میں نہ وہ اضافہ کر سکتا ہے نہ کمی کر اللہ نہیں بھیجے گا. امت بھی آ سکتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں، سن لیں ایک چھوٹی سی بات سن لیں پھر آپ جواب دیں. آپ اللہ کی مرضی میں دخل انداز ہو رہے ہیں. نہیں،
नहीं भेजेगा? कहाँ लिखा है नहीं भेजेगा? अल्लाह ने कह दिया, देखें अल्लाह कह जो दिया कहे बता फिर दो। उसका अल्लाह पाबंद है कि नहीं पाबंद? जब अल्लाह ने कह दिया तो कि नबी अल्लाह तुम्हें ने कहाँ बताएगा कह दिया? ये कि तो कुरान को आपसे कैसे पूछ रहे हैं समझना भाई, है, तो फिर कहाँ अल्लाह पर ताला कह अपनी दिया है? यार चले मतलब साहब जब अल्लाह तो ताला कहाँ मुझे पर बता कह दिया? दिया कि नहीं, नबी अभी ने मैं खामोश बताना हो रहा है। हूँ, मैं आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, खामोश हो रहा हूँ। अल्लाह ने कौन सी आयत में बता दिया है कि मैं नई शरीयत नहीं भेजूंगा? मैंने तो इसकी अपोजिट आयत बता दी कि अल्लाह कह रहा है कि मेरे लिए मुश्किल नहीं है कि तुम्हें खत्म करके मैं नई उम्मत बना दूं। मैंने तो कुरान की आयत दे दी, अब आप बता दो। नहीं नहीं, अगर आप आयत दे दोगे तो मैं कुरान को नहीं मारूंगा, कुरान में तजाद हो गया। एक जगह अल्लाह कह रहा है कि मेरे लिए आसान है कि मैं तुम्हें खत्म करके नई उम्मत बना दूं, दूसरी जगह कह रहा है नहीं 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 मैं नहीं बनाऊंगा। तो कुरान में तजाद बन जाएगा मेरे प्यारे भाई। मैं बताता हूँ, नई उम्मत से मुराद ये नहीं है कि नई आप तालीम आ अपनी जाएगी। मुरादें छोड़ दें, मुझे कुरान मुराद की आयत वो दे हमें दे, भी पहले कहा जाता आयत है दे फिर तशरीह करें। आयतों के बगैर मत तशरीह करें, आयत हाँ दे जी। दे फिर उस पर तशरीह हाँ जो जी। करनी है आप करें, बताएं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैंने आपको ये कहा कि नई उम्मत से ये मुराद नहीं होता कि नई शरीयत आ जाएगी। या तो आप कहें नई उम्मत से मुराद अल्लाह ताला ये कह रहा है कि अगर तुमने ना इस पे अमल किया, ना इस रसूल की मदद की, तो मैं नया शरीयत भेज दूंगा। ये तो नहीं कह रहा अल्लाह ताला, ये तो आप अच्छा समझ रहे हैं कि अल्लाह ताला ये कह अच्छा, रहा है। मैं आपको बताता हूँ थोड़ी छोटी। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में से थे? उनके उम्मती नबी थे? नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं उम्मती? फिर उम्मती है ना वो, कैसे बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, चलो मैं साहब मैंने जो समझाना समझा दिया, ज़ाहिर है बहस तो मैंने नहीं करनी, आप शुक्रिया खुद बहुत बड़ा। समझने की भी अंदाज को थोड़ा सा कुरान से ना, कुरान से आई थिंक मेरे ख्याल से बाहर निकलना नहीं चाहिए कुछ चीजों पे ना, और ये कुरान ही सबसे हाकिम चीज है। हाँ जी। तो अगर तो कोई सॉलिड दलील है, क्योंकि मेरी ब्रॉड पे भी ये मैंने चलाई थी, और अभी इसका अभी है ऑल राउंड होने, नासिर साहब वर्सेस दी वो क्या नाम है अपने जफरुल्लाह शाह साहब, और इसको कंक्लूड कोई नहीं कर सका अब तक। ये मैं आपको बता रहा हूँ गारंटी से, क्योंकि मेरे पे ब्रॉड चली, इसको कंक्लूड नहीं कर सके वो, कि कुरान से दलील देनी है कि शरीयत आखिरी है। क्योंकि हमारे मूसा अलैहिस्सलाम पे भी यही मिलती है, मूसा अलैहिस्सलाम पे भी कायनात साहब, आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की किताबों का मुतालिया नहीं किया, आपने कुरान का भी नहीं गहरी नजर से किया। कुरान ये नहीं कहता, अल्लाह ताला ये नहीं कहता कि नबी तुम्हें बताएगा कुरान को कैसे समझना, अल्लाह के कलाम को कैसे समझना। या कुरान ये कह के हर कोई अपना नतीजा खुद निकाल ले। मुझे आयत दे देना। किताब और हिकमत, और किताब और हिकमत से तुम्हें पाक करता है। मैं कई आयत है, एक आयत नहीं है, हर नबी को किताब सिर्फ कह रहा हूँ कुरान से अच्छा, आयत दे दे, शरीयत आखिरी एक है। छोटी सी मैं भेज दूं, मैं अभी हाँ जी। एक मिनट प्यारे भाई, आपको आप चैट जीपीटी में दें, किताब और हिकमत आयात सारी निकल आएंगी, ठीक है। अच्छा मेरे भाई, एक छोटी सी बात मुझे करने दें, आप थोड़ा सा ख्याल करें। किताब के अंदर ही हिकमत होती है, किताब के बाद हिकमत दिखा दो मुझे। अभी मैं किताब को छोड़ता हूँ, हिकमत आप दिखाओ जी हिकमत। जी अब मैं बताता हूँ, किताब के अंदर हिकमत होती है, लेकिन वो उस हिकमत तक पहुंचना हर बंदा जो है, अगर वो हर बंदा खुदा के बंदे गलत कर रहे हो। ये कुरान हिदायत है, कुरान पढ़ने की किताब नहीं है, ये हिदायत की किताब है। इसको आप खुद पढ़ो, तालीम इल्म है तो अकल इस्तेमाल करो और उसको समझो। कोई नबी रसूल अब आपको उंगली पकड़ कर समझाने नहीं आएगा। मैंने तो मिर्जा साहब पर जो ईमान लाया हूँ, मैंने तो मिर्जा साहब की कोई किताब नहीं पढ़ी, मैं तो कुरान पढ़कर कुरान से मैं ईमान लाया हूँ। कुरान में ये चीजें मौजूद हैं। हर बंदे का अपना स्टेज होता है। हाँ जी। तो आप जहाँ पर हैं वहां पर बिल्कुल ओके है, ठीक है। लेकिन मैंने मिर्जा साहब की कोई किताब पढ़े बगैर, मिर्जा साहब के दावाजात जो उन्होंने किए हुए दावे कुरान में मौजूद, कुरान से मुझे मिले तो मैं उन पर ईमान लाया हूँ। बिल्कुल मलिक साहब, लेकिन बात यह है कि कुरान की गहराई इतनी ही है कि हमने एक नबी को मान लिया बस, ठीक है, उसके ज्यादा कुरान के मज़ामीन, उसके खजाइन नहीं है। हज़रत मसीह मौऊद ने फरमाया है कि ये नामुमकिन बात है कि इंसान को कामिल किताब तो दी जाए लेकिन उसका कामिल इरफान ना दिया जाए, और वो कामिल इरफान जो है वो सिर्फ वही से मिलता है, इंसानी अकल से नहीं मिलता। हाँ, वही जब आती है कामिल इरफान लेके, वो बेहतर दलाइल लेके आती है। जब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने ये इस्लामी सूरत की उस्ताद में लिखी, उन्होंने बता दिया कि अल्लाह ताला ने मुझे बताया ये जो मैं दलाइल दे रहा हूँ कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। उन्होंने बार बार दिए, चैलेंज भी किए। आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कुरान आप मुताला करो, लेकिन कुरान को समझने के लिए वही करेगा अल्लाह तो आपको समझ में आएगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप अकीदों में फंसे हुए हैं भाई, आप अकीदों से बाहर नहीं निकल रहे। कुरान को समझने के लिए सुने
کیا قرآن کو سمجھنے کے لیے وہی کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی کرے گا؟ میرے الفاظ آپ نے نہیں سنے، میں نے کہا ہے کہ کامل کتاب کا کامل عرفان. دیکھیں آپ عقل کامل ہو سے یا کامل قرآن سے بڑھ کر کامل کیا چیز ہے بھائی؟ وہی کہہ سکتے ہیں، آپ عقل سے کچھ نتائج میں تو کر عقل سے، سکتے میں نے ہیں. مرزا صاحب کی کوئی کتاب میں نے اپنی عقل سے مانا ہے. مرزا صاحب کو آپ مانتے ہو کس طریقے سے، ان کی کتابوں سے. میں نے جو مرزا صاحب کو مانا ہے اس قرآن کو قرآن ہی سے مانا ہے. میں نے اس طرح مانا ہے کہ جو انہوں نے قرآن کے متعلق مجھے بتانا ہے وہی درست ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مخاطب ہو رہا ہے، انہیں بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، دن رات بتا رہا ہے، اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں. نبی کا یہی کام ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا اس کے علاوہ. ایک اور بات سن لیں، ایک اور بات سن لیں. مجھے آیت نہیں پیش کر سکے آپ آیت پیش کریں. یہ کریں گے بھی نہیں، آیت ہوگی تو کریں گے. نہیں بارے پیارے بھائی نہیں ہے. ملک صاحب کتاب اور حکمت والی آیت نہیں ہے قرآن میں بار بار ہے. کتاب اور حکمت تو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی دی ہے. سورہ انعام پڑھیں. بات بتائیں، دیکھیں پیارے وہ ہر نبی کو دی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت میں، یہ قرآن کا دعویٰ ہے. ایک اور آپ کو، اور نبی کا کام ہوتا ہے کہ وہ حکمت پھر دوسروں کو سمجھانا. اور نبی کا کام سب کو پتہ ہے میرے پیارے. سورہ المائدہ آدم 44 میں دیکھ لیں کہ انبیاء آتے تھے تورات کے تحت یہود کے لیے فیصلہ کرتے تھے. تو اس میں اگر یہود اس قابل ہوتے تو اپنی عقل سے فیصلہ کر سکتے ہوتے تو پھر انبیاء آتے ہی نہ. اور میرے پیارے بھائی تورات سے فیصلہ کیا کہ اس میں آپ کی بات کی کیا تصدیق ہے؟ ایک تو بات لکھی ہوئی ہے، سارے مان بھی مان رہے، سارے مان رہے. اس میں کون سی بات آپ نے جو بات کی ہے اس کی دلیل میں دی ہے وہ بتائیں. ہاں جی میں دلیل دے رہا ہوں نا، آپ سن ہی نہیں رہے ملک صاحب. آپ پورا قرآن سے مجھے دے دینا، ایک آیت دے دیں بس. ہاں جی قرآن میں سورہ المائدہ آیت نمبر 44 پڑھ لیں. اب ترجمہ سن لیں. ہم نے تورات میں نور اور ہدایت رکھی تھی اور انبیاء آتے تھے اور تورات کے تحت یہود کے لیے فیصلہ کرتے تھے. اب یہود اگر اپنی عقل کے تحت اس قابل ہوتے کہ وہ تمام تورات کے تحت سمجھ سکتے، اپنے اعمال کر سکتے، اپنے عقائد بنا سکتے، تو پھر انبیاء کی ضرورت ہی نہیں تھی. کیا آپ کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ بے مقصد بلا ضرورت چیزوں کو بھیجتا ہے؟ لیکن آپ نے مجھے اس میں سے یہ کون سی آیت، یہ میں آپ سے آیت مانگ رہا ہوں، یہ شریعت آخری ہے، آپ مجھے پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں. بس یہی آخری ہے جو انہوں نے آیت دے دی ہے، ان کی بس یہی آیت ہے. اسی سے گزارا کرنا ہے آپ نے، اسی سے گزارا کریں. آپ بات یہ ہے پیارے بھائی سن لیں. میں آپ کو اب ملک صاحب مجھے کائنات کی طرف جانے دیں. کائنات صاحب میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہیں نبی سمجھائے گا وہی حکمت ہوگی، وہی کتاب ہے. نبی نے سمجھانا ہے کتاب کیسے سمجھنا ہے، یا اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا؟ آیت کیا ہے؟ اچھا یار اب میں باہر جاؤں، کتاب اور حکمت والی آیات قرآن سے بات کیا کریں. ہاں قرآن میں بار بار کتاب اور حکمت کا ذکر ہے. اب محمد کتاب اور حکمت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی ہے، ہر نبی کو دی ہے بھائی. میں نے کب کہا کہ شریعت آخری کے مجھے بتائیں گے، مجھے کوئی آیت دے دیں بس، ایک آیت. اور بھائی ہر نبی کو دی ہے اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت. اچھا سنیں میرے پیارے بھائی، میں آگے جاؤں گا نا. آیت نمبر 3 پڑھ لیں، وہاں پہ نبی کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم امی کی طرف بھیجا کتاب اور حکمت دے کے. وہ پڑھ لیں وہ آیت سورہ جمعہ اس سے کوئی انکار کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، وہ آیت مانگ رہا ہے نا، اس کو پتہ ہی نہیں، نہ اس نے کبھی قرآن پڑھا نہ اس نے غور کیا، بس یہاں پہ آگے بحثیں کرنی ہوتی ہے دن سے لے کے شام تک. لیکن میرے محترم پیارے، پیار سے بالکل اخلاق سے ہم بات کر رہے ہیں آپ سے، آپ بھی کریں. دیکھیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو کتاب اللہ تعالیٰ اپنا احکامات دیتا ہے اس میں حکمت ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی حکمت نہیں ہوتی. نبی یہ کہہ رہا ہے ملک صاحب. اور سنیں نا، جو اللہ تعالیٰ نبی رسول کو اپنی آیتیں دیتا ہے، اور میں آپ کو آگے لے کے جاؤں گا، آپ نے مجھے مارنا بھی ہے، قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے. بالکل درست ہے. نہ تورات کوئی کتاب ہے، سن لے پیارے بھائی، نہ زبور کوئی کتاب ہے، نہ انجیل کتاب ہے. جو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے اپنی آیتیں دی، ان آیتوں کا نام زبور ہے، وہ کتاب نہیں ہے. ان کو پھر مسلمانوں کی طرح حدیثوں کی جیسے ہم نے کتابیں بنا لی ہیں اسلام میں، اسی طرح انہوں نے کتاب بنا لی، اس کا نام زبور رکھ دیا. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر جو داؤد کو اللہ تعالیٰ نے آیتیں دی، اپنے احکامات دیے، ان احکامات کا نام زبور دیا، فیصلہ دیا، وہ اسی قرآن میں موجود ہے. پھر تورات دی، تورات کوئی کتاب نہیں ہے. وہ جو موسیٰ کو اللہ رب العزت نے ایک کلام کیا اور آیتیں دی، ان کا نام، اس فیصلے کا نام تورات ہے.
وہ کتاب نہیں ہے. آگے سے ان لوگوں نے اپنی طرف سے کتاب لکھ لی. جی پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوئی کتاب نہیں دی. جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آیتیں دی، فیصلہ دیا، اس فیصلے کا نام انجیل رکھا. یہ انجیل آپ عیسائیوں کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں کہ کیا یہ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے؟ وہ کہیں گے نہیں، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد لکھی گئی. تو یہ جو اللہ نے عقل دی ہے نا، ان چیزوں کو ملا کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں نے انجیل، وہ توریت اور انجیل کا علم دیا عیسیٰ کو، وہ قرآن میں کہہ رہا ہے. اور عیسیٰ پر تو کوئی کتاب ہے. آپ کا نبی، آپ مرزا غلام احمد علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا بھی یہی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر کوئی شریعت نہیں اتری. تو پھر یہ جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ انجیل دی، تو انجیل کہاں ہے وہ بتائیں پہلے. مجھے انجیل کہاں ہے؟ ملک صاحب میں تو انجیل توریت زبور کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں حضرت مسیح علیہ السلام کو انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن سمجھایا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہی کر کے کہا ہے کہ تو آگے سمجھا باتیں. اور انہوں نے جو لکھا ہے، جو نے مجھے قرآن کی تفسیر بیان سمجھائی ہے، دنیا میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو میں تو اس کا پابند ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں، سن لیں. نہیں آپ یہ کائنات صاحب کو سمجھائیں، تھوڑا سا سن تو لینا جناب، کی بات. تھوڑا سا سن لیں آپ، تھوڑا سا پلیز. آپ کی بات بالکل ٹھیک، اللہ نے قرآن سمجھا دیا. ابھی مجھے ثبوت دو کہ اللہ تعالیٰ نے اعلام اور وحی کر کر ان کا ہر اعلام اور وحی ان کی کتاب میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن انہیں دیا. بتاؤ اعلام، اور اللہ نے جو بھی وحی کیا ہے، یہ اعلام کیا ہے، ان کے اندر ان کے موجود ہے. مجھے یہ اللہ نے اعلام کیا وحی کیا. ابھی پورے قرآن کا ثبوت دے دو کہ مرزا صاحب کو پورا قرآن اللہ نے سمجھایا ہے. دکھا دو مجھے. یہ مجھے فون آ رہا ہے. ملک صاحب بات پتہ کیا ہے، یہ جو سورہ انعام کی 154 ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ then we gave Moses the scripture completes in its perfection، مطلب کمپلیٹ اور پرفیکٹ. حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے دی، مطلب کتاب دی، اسکرپچر دی، شریعت دی جو کمپلیٹ اور پرفیکٹ تھی. ہاں اس کا میننگ کیا ہے پتہ ہے؟ اس کا میننگ آپ کو اچھا معلوم ہوگا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ عقیدوں میں نہیں ہیں. عقیدہ اپنی جگہ، لیکن جب قرآن میں جائیں تو عقیدے لے کر نہ جائیں. قرآن سے عقیدے بنانے ہم. لیکن ہمارا گناہ یہ ہے مسلمانوں کا، احمدیوں سمیت کچھ احمدی بھائی ایسے ہیں عقیدے لے کر قرآن میں جاتے ہیں. عقیدے لے کر نہیں جانا. قرآن ہدایت کی کتاب ہے. قرآن کو آپ نے ہدایت نہیں دینی، عقیدوں سے جا کے ہدایت دینی ہے قرآن، بلکہ قرآن سے ہدایت لے کر عقیدے بنانے. ایسا ہی ہے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس وقت کے دور کی مکمل تعلیم دی، مکمل اس وقت کے، اس ٹائم کے اوپر. بالکل بالکل جو اللہ نے جس نبی کو بھیجا مکمل تعلیم اس وقت کے دی. وہی آپ کی بات، موسیٰ کو کامل کتاب دی. کامل اس کا ثبوت یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے میرے کلامات میں تبدیلی نہیں پاؤ گے. اگر وہ کتاب اور ہے، یہ تو پوری کتابیں تبدیل ہو گئی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے کلامات میں تبدیلی نہیں پاؤ گے. یہاں تو پورے کے پوری کتابیں تبدیل ہو گئی ہیں. وہاں توریت ہو گئی، زبور ہو گئی، انجیل ہو گئی، قرآن ہو گیا. لیکن انسان سنی سنائی پر کر رہا ہے. اس نے کبھی اپنا دماغ، اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ قرآن پر، اللہ کی آیتوں پر غور کرے اور ملا کر قرآن کو سمجھے. قرآن میں ہی اللہ کی بات میں کوئی تضاد نہیں بننا چاہیے، لیکن تضاد بنتے رہتے ہیں کیونکہ ان کی عقیدے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. تضاد بن رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے تو یہ ہوتا کیا ہے، قرآن کو سمجھنا کیا. یہی ہے نا مسئلہ، یہی ہے کہ عقیدوں کو لے کے قرآن میں چلے جاتے ہیں. ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. البتہ یہ میں نے خود بھی نوٹس کیا یہ بات نا. کوئی بات نہیں. بہرحال یہ اچھی بات ہے. I mean یہ ہمارے میری براڈ پہ بھی یہ چلا تھا، کافی ڈیبیٹ چلا ہے، لیکن نہیں پورا کنکلوڈ نہیں ہو سکا نا یہ معاملہ. قرآن سے نہیں کنکلوڈ ہو سکا. قرآن سے البتہ یہ چیز کنکلوڈ نہیں ہو سکی بالکل بھی.
بھائی جان قرآن کے خلاف ہے جو یہ بندہ کہے کہ قرآن آخری شریعت ہے، اب اس کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی، یہ قرآن کے خلاف۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ نے بتایا نہیں ہے، یہ تو آپ عقیدوں کی وجہ سے بنا رہے ہو۔ اللہ نئی کتاب دے دے، نئے رسولوں کا نظام شروع کر دے، 1 بھیجے 20 بھیجے، اللہ مرضی کا مالک ہے، لیکن عقیدوں سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا۔ اب ہندوؤں کا عقیدہ ہے وہ خود بت بنا کے اور ان کو خدا بنا لیتے ہیں، تو ابھی اس کو جتنا مرضی سمجھا رہے لو، ان کے عقیدے نہیں ٹوٹتے۔ اسی طرح انسانی کی عقل یہی ہے، عقیدے نہیں توڑتے۔ ابھی انہیں عقلی انتظام، عقلی سمجھا کے بتایا، لیکن ہر بات میں اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو قرآن سمجھا دیا، وہ قرآن سمجھایا ہے، لیکن وہ ہمارے سامنے موجود ہے، جو اعلام اور وہی کیا ہے وہی سمجھایا نا، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں سمجھایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر نبی کہہ رہے ہیں کہ جو کو میں نے نیا لیا وہ قرآن سے لیا، جو بھی لیا جو ان کو مرزا غلام احمد علیہ السلام کو جتنی تعلیم دی، اس زمانے اس جتنے فتنے آئے ہوئے تھے ان کے لیے یہی تعلیم تھی، وہ مکمل دے دی۔ ابھی نئے فتنے اٹھیں گے، لوگوں نے اٹھانے ہیں، اور انہیں ایمان کا حصہ بنایا ہے۔ انسانوں کی نیچر ہے بھائی، انسانوں کی نیچر نہیں تبدیل ہوتی، صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہاں، پھر اللہ نیا نبی رسول بھیجے گا، بھیج کے اسے نئی تعلیم دے گا، اور یہی کہے گا کہ میں نے اس کو مکمل تعلیم اور حکمت دی آج کے زمانے کے مطابق، اس بالکل زمانے کے مطابق، ہاں ایسا ہی۔ بالکل یار کدھر گئے وہ ختم نبوت یونیورسٹی بھائی، کدھر گئے یار؟ دونوں سیم ہی بات، ایک بات نہیں کر رہے تھے وہ، یہ تو کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہے تھے ایک نہیں کر رہے تھے، ایک ہی کر رہے تھے یار۔ جو میں بتاتا ہوں، جو طلت بھائی ہے نا، طلت بھائی ایک ہائپوتھیٹیکلی بات کر رہے ہیں کہ جی یہ لکھا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کی نہیں ڈفرنٹ احمد بھائی میں بتاتا ہوں۔ مرزا صاحب نے یہی بتایا، عیسیٰ علیہ السلام مسیح شریعت کے آخری خلیفہ تھے۔ اگر آخری خلیفہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نئی شریعت نہیں آئے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اگر مرزا صاحب آخری خلیفہ بھی ہیں، ایک مثال ہے، تو اس کے بعد یہ کہاں فیصلہ نکل آتا ہے کہ اس کے بعد نئی شریعت نہیں آئے گی؟ بھائی میرا نہیں خیال آپ حضرت موسیٰ کی کوئی شریعت الگ مانتے ہیں، میرا نہیں خیال، کیونکہ میں نے آپ کو سنا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے تو ایک ہی آدم سے لے کے اب تک ایک ہی شریعت ہے، ایک ہی چیز ہے اسلام، ان کا کچھ مختلف تو نہیں تھا۔ نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میرا بھی ابھی بھی میں نے یہی بات کی ہے۔ آواز چلی گئی۔ ابھی بھی میں نے یہی بات کی ہے کہ سارے نبیوں کے پاس قرآن ہی تھا، یہ کتابیں انسانوں نے بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہاں کہتا ہے میں نے کتاب دی، یہ دیا، آیتیں دی، ضعیفے دیے، وہ اصل اللہ کا پیغام ہی ہے، وہ کتاب نہیں دے دی۔ کہاں ہے کتاب جو اللہ نے آسمان سے دی ہے؟ انسانوں نے بنائی ہے نا۔ لیکن یہ جو کتابیں توراۃ، انجیل، اور یہ کتابیں نہیں ہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں ان نبی رسولوں کے لیے۔ آگے سے ان کے ماننے والوں نے، جس طرح مسلمانوں نے حدیث کی خود کتابیں لکھ دی ہیں، اسی طرح ان لوگوں نے یہ کتابیں جو نبی رسول نے باتیں بنائی ان کو کتاب کی شکل دے دی، کچھ اپنی باتیں ان کے علماء نے بتائی، تو ان کو کتابوں کی رنگ میں آ گئے۔ لیکن کتاب قرآن ہے، توراۃ اس قرآن میں موجود ہے، انجیل اس قرآن میں موجود ہے، اور زبور اس قرآن میں موجود ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب ہے ہی نہیں۔ ہے نا ملک صاحب، جہاں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے اپنے جو پادری ہیں اور مولانا حضرات ہیں ان کی سن لی، بجائے اس کے کہ اللہ کی اور اس کے مسیح کی سنتے۔ اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتب لکھ کے کہتے ہیں اللہ کا نام لے لیا، اللہ کے نہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کہاں ہیں بندے؟ مجھے وہ بتائیں، وہ بندے کہاں ہیں؟ کائنڈ کڈ بھائی آپ نے تھوڑی غلطی کی ہے آیت میں، اس آیت میں اپنے علماء رہبروں کو اور مسیح کو خدا بنا لیا اللہ کے علاوہ، ان کو تو حکم تھا صرف اللہ کی بات ماننی ہے۔ ادھر سننے کا ذکر ہے، مطلب انہوں نے ان کی نہیں، میں آپ کو آیت بتا دیتا ہوں لوگ، یہ تو بڑی زبردست آیت ہے۔
चले आप वो बता तो दें। मेरे स्पेशली वो है कि उलमा ही गुमराह करते हैं हाँ, उससे। वो सही कह रहे हो, वो मसीह इस वाली आयत को दलील बनाते हैं कि वो खुदा है, इस वाली आयत को इसके हाँ। दलील बनाते हैं। ये सुनो जरा, ये आयत है, अल्लाह आपका भला करे, सूरह, हाँ ये सूरह तौबा की जो है 30 नंबर जो 31 में है। और यहूदियों ने कहा कि अजीज़ अल्लाह का बेटा है और नसारा ने कहा कि मसीह अल्लाह का बेटा है। ये महज उनके मुंह की बातें हैं, ये उन लोगों के कौलों की नकल कर रहे हैं जिन्होंने पहले कुफर किया था। उन्हें अल्लाह उन्हें नाबूद करे, ये कहाँ उल्टे फिरे जाते हैं। फिर अगली है, उन्होंने अपने उलमाए दीन और राहबरों को अल्लाह से अलग रब बना रखा है और इसी तरह मसीह इब्ने मरियम को भी, हालांकि उन्हें इसके सिवा कोई हुक्म नहीं दिया गया था कि वो एक ही मबूद की इबादत करें, उसके सिवा और कोई मबूद नहीं, वो पाक है उससे जो वो शिरक करते हैं। क्या बात है। तो इन्होंने उलमा और हजरत ईसा दोनों को खुदा बनाया हुआ है। वो ये दूसरे वाले गैर अहमदी इजहार तो नहीं करते, मगर अल्टीमेटली अकीदा उनका उसी तरह का ही है, खुदा ही माना हुआ है कि वही लास्ट पे आके वही आगे बचाएंगे। फिर अल्लाह कह रहा है कि नहीं, ये काफिर थे जो और कम अकल थे, उनकी बातें हैं ये। यार कुरान जो है ना किताब बड़ी आला किताब है, सच्ची बात, नो डाउट अबाउट इट। हम लोग अकीदे घुसेड़ते हैं ना, वहां प्रॉब्लम हो जाती है कि अकीदे अपने जो है ना कुरान के अंदर घुसेड़ते हैं। ऐसे ही है, जबकि कुरान इटसेल्फ अगर उसको सही तरह पढ़ा जाए तो सही बात है। वो चीज ना डाले ना। तलत भाई, आपने थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे उनको भाई को, खत्म यूनिवर्सिटी भाई को, कि ये हिदायत की किताब है, पढ़ने की किताब नहीं है। तो सर पढ़ेंगे नहीं तो हिदायत कहाँ से लेंगे? कमरे में पढ़ी हिदायत मिल जाएगी, पढ़ना पड़ेगा हिदायत के लिए भी। तलत भाई दूसरी बात ये कि अच्छा एक और आयत है जिसपे ना कल सैफी साहब नहीं, अपने सैफी भाई इंडिया वाले, हाँ जी हाँ जी, वो बहस कर रहे थे। वो कहते हैं कि देखें, कुरान में सिर्फ इतना बताया गया है कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहि सलाम को उठा लिया, हाँ जी, ठीक है ना। अब वो कहते हैं आपने अपनी तरफ से एडिशन किया, ठीक है ना, आपने अपनी तरफ से एडिशन किया कि उनको जिंदा उठा लिया गया आसमान पे, और हम आपको हक दिया, आपको किसने हक दिया कि आप एडिशन करें? और हमने एडिशन किया है कि उनको वफात दे के उठाया गया, जैसे सबको उठाता है। लेकिन हमने एडिशन नहीं किया। देखें, आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं कहता हूँ अभी आपने इसके मीनिंग मुझे बता दो। आप मेरे अब्बा को लमी ने उठा लिया, आप इसके मीनिंग बता दो, बताओ मीनिंग क्या है? हाँ, इसके मैंने ये कहा तुम वफात पा गए, बस खत्म। बस ये बात है, हमने कोई ऐड नहीं किया। लतीफा है, एक बड़ा जबरदस्त लतीफा है। हमारे एक अंकल होते थे ग्रुपों में, सरमद अंकल, उन्होंने सुनाया, कहते हैं कि किसी शादी में बैठे हो ना, तो अक्सर आपको पता है ना, माँ ने खाना खाना होता है और बच्चे रो रहे होते हैं। तो कहते हैं कोई बच्चा अगर बहुत ज्यादा रो रहा हो ना, तो कोई अगर कहे कि लाएं आप अपने बच्चे को मुझे पकड़ा दें, आप अच्छे से खाना खा लें, तो वो औरत बहुत खुश होएगी कि चलो मैं सुकून से खाना खा लूंगी, मेरे बच्चे की कुछ देर तक लुक आफ्टर हो जाएगी। कहते हैं एक तो ये केस है। दूसरा ये केस हो को बच्चे को रोता देख के कोई कह देते सुनने वाला कि यार किन्ना रोंदा बच्चा है, अल्लाह इन्हू चुक लवे, तो कहते हैं कि वो औरत वो मुंह तोड़ देगी पकड़ के कि तुम कैसी बात कर रहे हो मेरे बच्चे के बारे में। कि जब आम मुहावरों में भी ये कहा जाए कि अल्लाह तेने चुक लवे या अल्लाह ने चुक लिया है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो वफात पा गए हैं या वफात पा जाए, वो एक बद्दुआ की सूरत में आता है। ये लोग नबी की तरफ इतनी बुरी बात कर देते हैं कि अल्लाह ने चुक लिया, उन्होंने जिंदा उठा लिया। आम गुफ्तगू में कोई बात ये पसंद नहीं करता। तो ये बड़ा लतीफा, लतीफे के रंग में उन्होंने बना के सुनाई कि उठा लेने से मुराद क्या है, फोत हो जाना। इसमें अकली दलील भी है कि देखें, उठा लिया का मतलब आपने बता दिया। अभी पूरे कुरान में या हदीस रिवायत में दिखा दो कि आसमान और हयात का लफ्ज दिखा दो। उठा लिया तो कुरान में आ गया, लेकिन क्या कुरान में है कि हयात और आसमान? या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता था, इन मुसलमानों को पता है हयात और आसमान पर है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस या रिवायत दिखा दो। लेकिन वो हदीस तो मौजूद है ना, जब वापस आने का जिक्र है। नहीं, वापस को फिलहाल छोड़ देना, मैंने नहीं किया।
واپس آنے کا بھی ذکر یہ نہیں ہے. دیکھو انہوں نے عقیدے استعمال کیے. جب حدیثیں جس نے تحریر کی ہے نا، کتب لکھی ہے، انہوں نے عقیدے استعمال کیے. مسیح ابن مریم، عقیدے اپنے ڈال دیے. ہاں مسیح ابن مریم یہ صفت ہے، دونوں صفت ہے، یہ نام نہیں ہے کسی کا. حدیث یہ ہے واپس آنے کی حدیثیں ہے نا طلعت بھائی، ان کو ان کے علامہ صاحب جو گزرے ہیں خادم حسین رضوی صاحب، ان کی ایک مثال کہ وہ یاد ہے، وہ کچھ بتاتے ہوئے کوئی بات پہ کر کے کہ اگر اس طرح ہوا تو آیا جی خالد بن ولید. سر خالد بن ولید صاحب تو فوت ہو گئے، وہ کہاں سے آئیں گے؟ تو وہاں پہ مطلب کیا تھا کہ وہ بہادری اور جرت کا ایک نشان بتا رہے ہیں کہ ان جیسا بہادر کوئی بندہ آئے گا اس کام کو ٹھیک کرے گا. تو یہ جو احادیث میں بھی واپسی کی بات ہے، یہ بھی استعارہ کے رنگ میں ہوئی ہے کہ وہ ایک وجود اس طرح کا آئے گا. عیسیٰ کا نام نہیں ہے حدیث میں. عیسیٰ کا نام بھی اگر ہو، پورا نام بھی اگر ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر. قرآن جو کہہ رہا ہے عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گیا. دیکھیں یہ بڑا ایشو بن جاتا ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حدیث ہے تو اسی حدیث نے تو فساد ڈالا ہوا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے. تو عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ قرآن میں مریم کا جو بیٹا ہے اس کو مخاطب کر رہا ہے، تو پھر تو وہی عیسیٰ ہوگا. لیکن حدیث یہ نہیں ہو سکتی. سوال نہیں پتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ تھی مسیح ابن مریم، یہ دونوں صفاتیں ہیں. سارے نبی رسول مسیح بھی تھے اور ابن مریم بھی تھے. ان کی ماں پاک دامن عورت تھی، ہر نبی رسول کی ماں، اور کیا نام ہے خود مسیح تھے. تو اس لحاظ سے حدیث یہ ہے مسیح ابن مریم، لیکن انہوں نے عقیدوں کی وجہ سے ساتھ میں عیسیٰ کا نام ٹھوک دیا. اچھا، قرآن اس لیے زیادہ ضروری ہے. میں آپ کو اس کی ایک مین وجہ بتاتا ہوں کہ غامدی صاحب نے اس پہ بہت کام کیا ہے، اس والے مدعے پہ نا اتنا کام کیا ہے، میں نے بہت ان کے سنی ہے نا. وہ جو جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ ریلیٹڈ ہیں کہ ایک پورا واقعہ چلے گا جہاں ایک لشکر چلے گا اور وہاں پہ فتح کرے گا قسطنطنیہ کو، اور قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے بعد وہ دمشقس کی طرف جائے گا. تو وہاں دجال آئے گا، اور دجال جب آئے گا اس سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہی ہو رہے گے، تو مسیح ابن مریم کا مطلب نزول ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اب قسطنطنیہ فتح ہوئے جو ہے نا وہ ہو گئے ہیں 600 سال البتہ. ٹھیک ہے نا. اور نہ ہی دجال ہے، نہ ہی وہ کیا نام ہے جس طرح یہ کہتے ہیں کہ آسمان سے نزول ہو کے آئیں گے، وہ بھی نہیں آئے. تو یہ دیکھیں، اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن سے اگر آپ جائیں گے نا تو آپ مار نہیں کھائیں گے. حدیثوں میں یہ ہے کہ حدیث کا ریلیٹڈ مسئلہ یہ ہے کہ حدیث، جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک حدیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب یہ اپنے ان کے اوپر جو باتیں لکھ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا تھا کہ یہ باتیں جو ہے نا قرآن موجود ہے تو کیوں لکھ رہے ہو. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں. اور جو اوریجنل ہے نا، جو سب سے قریبی جو کہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ 140 حدیثیں تھیں، یہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں. جو اوریجنل جسے کہتے ہیں نا، ان کے جو کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی اگر ماننی ہے تو وہ کل جو ہے وہ 67 کی جو میرے خیال سے حدیثیں ہیں، آئی تھنک 140 نمبر میں جو نام نہیں، اتنے قریب ہے نمبر البتہ. لیکن قرآن سے آپ چلیں گے تو شاید آپ مار نہ کھائیں، لیکن حدیثوں میں آپ گاڈ نوز اس وقت کس طرح کے حالات تھے. کوئی بہروپیہ ہی گھس گئے ہوں، خدا جانے کیا ہوا، دوسرے مذہب کے لوگ تھے یا عقائد گھس گئے ہوں. حدیثوں کو تو وہ تو پیور نہیں ہے نا، وہ ہمارے لیے اس طرح نہیں ہے معاملات. صرف وہی ہے نا، بیس ہے، صرف عقیدے پہ بیس ہے کہ کسی نے کچھ نہیں کیا ہوگا، کوئی اپنے پاس سے بدلا نہ ہوگا، کوئی اپنے پاس سے کوئی تحریر نہیں کی ہوگی، کوئی عقیدے نہیں ڈالے ہوں گے. یہ ہمارا اہم ہی بلیف ہے بلا وجہ کا. مطلب کوئی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے عقیدے نہیں ڈالے ہوں گے حدیثوں میں، یا اپنے نظریات نہیں ڈالے ہوں گے، یا اپنا وہ نہیں کریں گے، یا کوئی بات نہ بدلی ہوگی. یہ ہمارے اپنے بلیف ہیں بغیر کسی وجہ کے. کوئی قرآنی آیت نہیں ہے اس کے پیچھے، اہم ہی اپنے بلیف مارا ہوا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں قرآن ٹھیک ہے، قرآن تک ٹھیک ہے چیزوں کو، قرآن سے ہی حدیثوں کو سمجھیں، نہیں تو نہ سمجھیں. میری نظریہ تو یہی ہے. بہت اچھا نظریہ ہے آپ کا، یہ بالکل ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ پہلے حدیث نہیں سنی تھی کہ حضور نے منع کیا تھا حدیثیں لکھنے سے، اور ڈانٹ پڑی تھی، بلکہ شاید مار بھی پڑی تھی لکھنے والے کو؟ ہاں نہیں، میں نے نہیں سنی تھی یہ. تو بہرحال باتیں ایسی ہیں نا. اور ہم اب تو مسئلہ ہو گیا کہ حدیثوں کو لوگ حاکم ماننے لگے. یہ میرے پاس یہ سیمسنگ کے اوریجنل برڈز ہیں. یہ ٹک ٹاک پہ، ایک سیکنڈ یار، ہاں ٹک ٹاک پہ یہ بڑے شاندار چلتے ہیں.
हाँ टिकटॉक पे मैं जब बात करता हूँ आप लोगों से तो सही आवाज़ आ रही है, मगर व्हाट्सएप पे या नॉर्मल कॉल पे ये आवाज़ ही नहीं जाती, इसकी क्या वजह है? पता नहीं क्या है, देख ले। इसकी सेटिंग का मसला या क्या है, पता है कुछ? नहीं पता। चलो तो सुनाइए फिर लब के ठहर जाएगा रेफरेंस देने का। मोहम्मद अमर साहब, आप काम क्या करते हैं? यार मेरा काम एक मोबाइल नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में एज ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की जॉब है मेरी, सेल्स डिपार्टमेंट में बेसिकली नेटवर्क सेल करना, जितने भी यूके में चल रहे हैं सभी नेटवर्क्स। पे एज यू गो ना, तो गैलेक्सी कनेक्ट आप कर रहोगे तो पता चल जाएगा मेरी कंपनी का। मतलब इस बिजनेस में यूके की बड़ी कंपनी के अंदर है, जो मेन बड़ी कंपनी है। क्लाइमेट है, क्लाइमेट कायनात भाई, सुबह जो मैंने हदीस बताई थी जो बदर के वाक़े पे थे, उस कैफियत को आप क्या नाम देंगे? इंटेंस माहौल नहीं था, परेशानी वाला माहौल नहीं था, काफी आने वाले वक्त का कोई नहीं पता, इस तरह की कैफियत नहीं थी? बिल्कुल ऐसा ही है, कैफियत काफी ज्यादा यार। लेकिन मुझे ना एक और मसला हो गया है, वो ये है कि ये भाई साहब जो है ना, अपने क्या नाम है, सफान को जानते हैं? सफान कौन है? फुरकान सफियान भाई, हाँ जी सफान। हाँ जी यार, वो किताबों से चीजें लाता रहता है, तो कल वो कुछ लाया हुआ था, बड़ी ही कोई बहुत ही अजीब सी चीज थी, नाउज बिल्ला, बहुत ही अजीब सी चीज थी, जो इनकी किताबों में अलबत्ता लिखी हुई है, लेकिन वो बंदा सही तरह पूरी तरह ओपनली बयान कर रहा था फ्रॉड के ऊपर। नहीं, हदीस की किताबों में से थी हदीस। मैंने यही तो पूछा उससे कि भैया कि आपके पास कोई सही हदीस है इसको बताने के लिए? तो कहता है यार इधर नहीं बता सकता, इधर बताऊंगा तो फसाद होगा, ये होगा। मैंने कहा यार तू सारी बातें कर देता है, हर चीज खुल के बोल देता है, लेकिन जब तुझसे सही हदीस की बात करें फसाद हो जाएगा, वो नहीं बताना। मतलब गलत है ना, कितना गलत बात करता है वो आदमी। अच्छा चलो मैं सुनाता हूँ। सुफियान भाई को छोड़ो, वो अलग डिपार्टमेंट है, उनको अपने तरीके से काम करने दो। 3004 मुस्लिम, ठहरो जरा, शायद यही हो, हदीस मुस्लिम 30004 चेक है। लेकिन ज्यादातर किताबों से निकालता है ना वो, जो आम इनकी किताबें होती हैं, इनकी किताबों में तो बस बहुत ऐसी चीजें किताबों में आप सोच नहीं सकते कि क्या क्या लिखा हुआ है इन्होंने। अच्छा जी, हदीस बयान की हमने हज़रत उस्मान ये कहते सुनिए, अल्लाह ताला अपने रसूल पर रहमत फरमाए, हमने आपके साथ इस मुकाम पर। अच्छा है, मुझसे मत लिखो। हाँ ये आ गई, मेरा ख्याल यही है। यह कि हदाब बिन खालिद अजदी ने कहा, हमें हमाम ने जैद बिन असलम से हदीस बयान की, उन्होंने अता बिन यसार से और उन्होंने हज़रत अबू सईद खिदरी रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे, ब्रैकेट में लिखा हुआ है सुनी हुई बातें, मुझसे, ब्रैकेट को अगर हम निकाल भी दें, मुझसे मत लिखो, पर उन्होंने समझाने के लिए सुनी हुई बातें लिखते हैं, मुझसे सुनी हुई बातें मत लिखो। जिसने कुरान मजीद के अलावा मेरी कोई बात, ब्रैकेट में हदीस लिखी, वो उसको मिटा दे, अलबत्ता मेरी हदीस याद रखकर आगे बयान करो। लिखना नहीं है, मेरे से समझ के वो आगे बता दो, इसमें कोई हर्ज नहीं। और जिसने मुझ पर, हमाम ने कहा, मेरा ख्याल है कि उन्होंने जैद बिन असलम ने कहा, जानबूझकर झूठ बोला, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले।
یہ تھی جناب ایک حدیث، اور دوسری ہے بخاری کی، میرا غالباً بخاری کی 113، یہ چیک کرتے ہیں، بخاری 13۔ اچھا جی، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ مجھ سے زیادہ کوئی حدیث بیان کرنے والا نہیں تھا، مگر وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ دوسری سند سے معمر نے وحید بن منبیہ کی مطابعت کی، وہ حمام سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہے۔ یہ ہے کہ وہ کچھ کہہ رہے کہ لکھتے تھے اور پھر کچھ کہتے تھے صرف یاد رکھتے تھے۔ مسلم والی حدیث میں ہے کہ حضور نے منع کیا ہے کہ نہ لکھا کرو، میری باتیں یاد کرو بس، اور قرآن مجید کو پڑھو، ہاں اس کی باتیں کرو۔ وہ بات بھی صحیح ہے نا، دیکھو نا کتنی گڑبڑ بن گیا، کتنے مسئلے ہو گئے، ہاں کتنے زیادہ دنیا میں مسائل ہیں۔ اب وہ قرآن کو لے کے نہیں ہے، قرآن کو لے کے تو سیدھے اسٹریٹ بات ہے، پڑھ لو تو جو لوگ سمجھ جائیں ٹھیک ہے، نہیں سمجھ جائیں لیکن اس کی کوئی چیز بدلی نہیں ہے، عربی ایسی کی ایسی ہے نا، تو یہ چیز ہے۔ احمد بھائی جی آپ نے بھی بولا تھا کہ آپ نے بولا تھا پڑھتا نہیں ہے، میں بھی آپ پر بھی حیران ہوں۔ میرا جو مین مقصد تھا وہ یہ بتانا تھا کہ سرکاری مسلمانوں نے قرآن کو ثواب کی کتاب بنا لیا ہے، پڑھتے ہیں، اس کو ہدایت نہیں لیتے۔ اس میں نے وہ بات کی تھی کہ قرآن کو یہ پڑھنے کی کتاب صرف نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ ساتھ میں میرے یہ بھی لفظ تھے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ تو ہدایت وہی آپ والی بات ہے، پڑھیں گے نہیں تو ہدایت کہاں سے آئے گی؟ لیکن ثواب کے لیے پڑھنا، تو میں کہتا ہوں یہ الٹا ثواب کے بجائے گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب دی، احکامات آئے، آپ احکامات پڑھے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ احکامات ہیں کیا، کس سے کو کیا کام کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، مگر آپ خالی رٹا مارتے جاؤ، پڑھتے رہو، کوئی فائدہ نہیں اس کا، کیا ہدایت میں کہتا ہوں الٹا گناہ ہے۔ میرے گھر میں جب سے میں نے تھوڑی کوئی اللہ تعالیٰ نے عقل بوجھ عطا فرمائی ہے، تو میرے یہاں قرآن خالی پڑھنا منع ہے۔ جب پڑھنا ہے، جتنا پڑھنا ہے، ایک آیت پڑھنی ہے، ایک پارہ پڑھنا ہے، کتنا اردو کے ساتھ، کہ آپ کو پتہ لگے کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں، آپ کے لیے کیا کرنے کا حکم ہے، کیا کام نہیں کرنا، رکنے کا حکم ہے۔ ایک دفعہ ایسی ہوا رمضان میں ہمارے ادھر نا، وہ ایک بندہ، اس کو میں روز دیکھوں، نماز پڑھنے جاؤں نا مسجد میں تو وہ قرآن پڑھ رہا ہے، مجھے روز موڈ ہو اس کو کہوں، لیکن ایک دن میں نے حوصلہ کر لیا، میں گیا، السلام علیکم، آپ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا بہت اعلیٰ، قرآن تو پڑھے، اس میں کیا حکم ہے؟ روز آپ قرآن پڑھتے ہیں، کیا اللہ کے احکامات ہیں، کیا ہے مجھے بتائیں۔ جی قرآن پڑھتا ہوں، میں نے کہا قرآن تو پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، اللہ کے احکامات کیا ہیں؟ وہ آگے سے مجھے اس نے کوئی جواب نہیں، کہتا بھائی قرآن پڑھنا ثواب ہے۔ میں نے کہا یہ ثواب کی وجہ سے تو آج مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا ہے، ثواب لیتے رہو، دادا اماں کو بخش دو، فلانے کو بخش دو، صحیح ہے یہی حال ہو گیا۔ اچھا میں تو اس کے حق میں ہوں کہ آپ بے شک عربی پڑھیں نہ پڑھیں، آپ ترجمہ ضرور پڑھیں بس۔ You are right, I agree with you، آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں۔ سمجھنے کی کتاب ہے، جو آپ کی ترجمہ بھی کس کا پڑھنا ہے یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ مختلف آج کل نا کسی مولانا کا ترجمہ مت پڑھیں، کسی کا بھی نہ پڑھیں، یہاں تک کہ احمدیوں کا بھی نہ پڑھیں۔ میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ ایک عربی کا جو ورڈ ہے نا، آپ مسٹر گوگل سے نہیں، اتنا ڈیپ کوئی نہیں جا سکتا پیارے بھائی، پہلے آپ عربی پر عبور کریں تو پھر کسی کا ترجمہ کیا لینا، آپ عربی پڑھ کے خود کے اس کا اردو کر لیں، یہ نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میرے گھر میں آج تک احمدیوں کا قرآن نہیں ہے، میں تو اسی قرآن سے ہدایت لے رہا ہوں نا۔ میرے گھر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا اردو وہ کیا ہوا وہ قرآن ہے، تو میں نے اسی قرآن سے یہ ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے نا۔ ویسے طلعت بھائی بندے تھوڑے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے تراجم میں نا، میں تو اب تقریباً 10 کے تراجم وزٹ کرتا ہوں کوئی چیز دیکھنے کے لیے نا، پہلے ہوتا تھا صرف ایک ہی، اب وہ ایک ہی جو ہے نا میں نام نہیں لیتا سر، اس کے اندر کئی چیزیں میں نے ایسی فائنڈ آؤٹ کی ہیں سر، میرا تو دماغ گھوم گیا
सर वो सही नहीं है। उस तर्जमे में ना बाकी सबसे अलग कर दिया हुआ है वो बात। मैं हिल गया देख के, मैं कहा यार ये देखो जरा क्या किया हुआ है। नाम नहीं लेना मैंने किसका था, तो इसलिए वो उस वक्त से बाद मैं तो अब 3-4 करके, क्योंकि अरबी दान तो है नहीं है, तो वो बहुत सारी जगहों से देख के फिर कोई बंदा बात समझ आती है। वरना तो मैं जो करने लग गया हूँ ये है कि मैं ना आजकल के ज़माने में ना मैं जो हूँ वो गूगल ट्रांसलेट यूज़ करता था। और उसकी एक वजह है। अब ये जो सूरह इनाम की आयत है ना, सूरह इनाम की ये जो 154, उसमें आप Quran.com पे जाएंगे ना, बिल्कुल दूसरी तरह से तर्जुमा किया हुआ है। समझ आ रही मेरी बात? इसको छुपाने के लिए कि ये कंप्लीट और परफेक्ट अल्लाह ताला ने कंप्लीट दी थी और परफेक्ट दी थी शरीयत उनको, ठीक है ना। ये बात दोनों वर्ड छुपाने के लिए ना उन्होंने डिफरेंट ही तरीके से बताई थी Quran.com पे। लेकिन अब यही आयत जब डालते हो ना गूगल ट्रांसलेट पे, तो साफ लिखा हुआ है, जरा देखना जरा क्या लिखा हुआ है। Then we gave Moses the scripture complete in its perfection। हाँ, उर्दू में भी ऐसे ही है, लेकिन उन्होंने उर्दू में Quran.com पे लिखा हुआ है ना, ये देखें जरा Quran.com पे क्या लिखा हुआ है। Additionally, we gave Moses the scripture, completing the favor upon those who do good। मतलब नहीं, वैसे ये वाला हिस्सा भी है उसके अंदर। देखें ये अल्लाह ताला ने अपनी फेवर कंप्लीट की है, ये नहीं कि शरीयत कंप्लीट की है, फेवर कंप्लीट की है उन लोगों पे जो अच्छे काम करते हैं, बिल्कुल। अच्छा, इधर कुछ और है। इधर जो लिखा हुआ है ना, जब आप गूगल ट्रांसलेट पे जाओगे वर्ड बाय वर्ड, उधर ये लिखा हुआ है वी गेव मोसेस द स्क्रिप्चर कंप्लीट इन इट्स परफेक्शन। हाँ, ये सही है, बिल्कुल सही है ना, क्योंकि उधर वर्ड जो आ रहा है ना तमामा कंप्लीट, तमाम जी, ये चीज है। तो देखे ना, इसलिए मैं कहता हूं कि कभी जो है ना इनके लिखे हुए तर्जुमे में मत जाए। आजकल एआई का जमाना है, अरबी को यूं ट्रांसलेट करता है, यूं। मैं जिस आयत की बात कर रहा हूं ना, जी नहीं आप कर भाई, मेरे तो वो कीड़ा तंग कर रहा है, मैं तो मुझे मार पड़ जानी है। मुकम्मल बात की तो आप करें। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, अगर आपको कुरान के समझने का इसलूब मालूम है ना, तो दुनिया के जिस मर्जी है उसका उर्दू तर्जुमा मुझे दे दो, क्योंकि वो आयतें खुद बता रही होती है कि इसमें ये मीनिंग है, ये मीनिंग है, ये मीनिंग है। लेकिन आपको समझने का इसलूब पता हो, अगर हम अकीदों में फंस के जाएंगे और लैला का जो लिखा हुआ वही है, अल्लाह ताला ने अकल दी है, अकल का इस्तेमाल कर आपको कुरान समझने का इसलूब पता हो। एक कुरान की एक आयत से जो मतलब निकालेंगे वो दूसरी आयत से किसी तरह ताजाद ना बताओ। चलो सही है, कभी किसी दिन प्राइवेट बैठेंगे ना, मैं आपके साथ वो आयतें पढ़ूंगा दूसरों की और अपनी। आप मुझे बताना कि तजाद है कि नहीं है इसमें। नहीं तजाद नहीं होगा, सवाल नहीं पैदा। सवाल कुरान की बात में तजाद नहीं है, जो मुख्तलिफ फिरकों के पढ़ों के अंदर बहुत तगड़ा इख्तिलाफ है। कुरान में तजाद नहीं, वो तो समझने में गलती है ना, समझने मुझे खुद बताओ तलत भाई, अगर मैंने 11 तराजम खोले हुए हैं, ठीक है, एक हमारा है, 10 बाकी हैं, ठीक है। अब 10 के अंदर मिसाल के तौर पे कोई बात हो रही है आसमानों की, ठीक है, तारों की बातें हो रही हैं, ठीक है, पर सिर्फ एक हमारा केला है जो समंदर के अंदर घुस जाए। मुझे बताओ, ये तजाद नहीं है? आसमान का जहाँ भी लफ्ज आया है, आसमान से ये आसमान नहीं है। आप मुझे एग्जाम्पल बताओ, मैं आप एग्जैक्ट लफ्ज दिखाऊंगा। बात हो रही है सितारों की, मतलब ऊपर की बात हो रही है, जहाँ तक हमारी एक्सेस नहीं, ठीक है, मगर एक तर्जुमा दुनिया में वाहद ऐसा है जो समंदर के अंदर घुस गया। कौन सा? मुझे देना, मुझे आयत देना यार, अपने ना मोहम्मद अहमद भाई, मुझे वो आयत देना, मैं जरा गूगल ट्रांसलेट करूंगा। तू मार पुआ मैंने यार, मैंने गूगल ट्रांसलेटर ने गूगल का मैं बता दूंगा, वो तुम्हें ऊपर लेके जाएगा, आसमानों पे लेके जाएगा। आए मारेगा, फिर हमने क्यों समंदर में बढ़ गए? बात छोड़ो करे। वो भी एक इस्तेदलाल है जो साइंसी तौर पे शायद ठीक ही हो। हाय यार, ये तो मुसीबत हो गई है। मैं तो वही लूंगा जो कुरान का जो गूगल ट्रांसलेट दसेगा ना, मैंने वही लेना है। ठीक है, मैंने वही लेना, वही। मैंने कोई समंदर में नहीं बढ़ना अगर गूगल ट्रांसलेट कर रहा है आसमान का जिक्र है। ठीक है।
जिसने पढ़ना है उधर जाए, मैं तो उठे लेना यार। और मैं बताऊं कसम खुदा की, अगर ये कोई इस तरह की चीजें हैं पाने वाली, वो इजाद ना हुई होती ना, तो 100% हमने भी आसमानों पे रहना था, 100%। ये तो दुनिया में इतनी इजादात हो गई हैं, तो हमने एक नया एक बीच में से एक रास्ता निकाला, मगर अगर वो इजाद ना हुई होती चीज़, तो हमने भी आसमान, उसका तर्जमा है ये वो वही करना था, आसमान पे ही रहना था हमने भी। तो ये तो नित नई इजादात ने नए इल्म खोले हैं, तो हमने नया मतलब भी बनाया एक। हाय, क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा, ऐसे ही रहेगा। दुनिया ऐसी थी, ऐसी है, ऐसी रहेगी। लोग आते जाएंगे, जाते जाएंगे, और मजहबी लड़ाइयाँ ऐसे ही रहेंगी। कर करो, ये आगे गूगल है, ठीक है ना? नहीं तो अरबी दान भी बैठे होते ना। अरबी दानों की कमी है वैसे, मैंने देखा है। हाँ, अरबी दानों की ना कमी है। मुझे लगता है पाकिस्तान वाले जो समझते हैं अपने तरीके से समझते हैं, जो अरबी वाले हैं वो शायद किसी और तरीके से समझने चाहिए। हाँ, अरबी वाले ऑब्वियस